میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں یہاں آ کر اپنے کچھ آپ کی باتیں بھی سنوں اور ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے جو محنت آپ لوگ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ باتیں کروں۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی بھی کہ پاکستان کے اندر اس سیکٹر کے حوالے سے کام مسلسل چل بھی رہا ہے اور ہر حکومت کچھ نہ کچھ کوشش کرتی ہے کہ اس سیکٹر کے کوئی انسینٹیو ملے، کچھ اپریسیشن ہو، کچھ ہاؤسنگ سیکٹر میں جہاں ضرورت اتنی ہے گھروں کی وہاں ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ بھی کیا جائے۔ مگر پہلے آپ کے ہاں دو موضوعات آج ہیں، ایک تو پاکستان ایسوسی ایشن آف ایگزیبیشن انڈسٹری ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ایگزیبیشنز کتنا بڑا موقع دیتے ہیں لوگوں کو آنے کا اور تعلقات بنانے کا اور اس بات کی آگہی کا کہ کیا موجود ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ میں اس وجہ سے اچھی طرح سے واقف ہوں کہ میں نے خود ایک سیکٹر کے اندر ایگزیبیشنز اور کانفرنسز آرگنائز کی جس زمانے میں کوئی پروفیشنل آرگنائزرز نہیں ہوتے تھے۔ تو 1981 میں سب سے پہلے میں نے اسٹالز بیچے، ایک فرسٹ انٹرنیشنل ڈینٹل کانفرنس کی 81 میں دنیا بھر سے ہم نے لوگوں کو بلایا بھی، کچھ لوگ آ گئے اور ہم نے خود ہی پروموٹ کیا، and I was the chairman of that conference. Then in 1987 again I was the chairman of a conference and we organized that conference. اتنا ڈرتھ آف پیسہ بھی ہوتا ہے بٹ میں نے کوئی آرگنائزیشن کوئی کانفرنس ایسی نہیں کی جس میں ہم نے پیسہ نہ بنایا ہو اپنی ایسوسیشن کے اندر کے لیے۔ تو 1987 میں تھرڈ پاکستان انٹرنیشنل ڈینٹل کانفرنس کے نام سے ہم نے کانفرنس کی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح سے پروموٹ کریں۔ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا ایک خوبصورت پاکستان کا پوسٹر تھا، اس کے اوپر ہم نے پرنٹ کیا تھرڈ پاکستان انٹرنیشنل ڈینٹل کانفرنس، اور 450 ڈینٹل ایسوسیشنز اینڈ ڈینٹل یونیورسٹیز کو دنیا بھر میں بھیجا۔ اور اگین آپ کو تعجب ہوگا کہ اس پوسٹر کی وجہ سے 5 لوگ آ گئے، تو ہم تو بڑے خوش ہوئے، ہم نے کہا چلو خود رابطہ کرنے کے معاملے میں یہ بڑا آسان تھا اور کوئی چیز ہی نہیں تھی ہمارے پاس بھیجنے کی۔ Then for the first time we came across conference organizers in 2006 when I was the chairman of the پاکستان وہ ایشیا پیسیفک ڈینٹل کانگریس ان کراچی، اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے میں خود گیا۔ I bought a stall in Montreal during a dental conference. Then I went to Cologne, bought a stall there in a dental conference to promote my conference in Karachi, into Frankfurt, even to India جب ہمارے تعلقات اتنے ضرور تھے کہ ہم جا کر پروموٹ کرتے۔ تو جب تک 2006 تک پروفیشنل آرگنائزرز آ گئے تھے اینڈ اٹ واز اے پلیجر ٹو ورک ود دیم، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ مجھ سے کہتے رہے کہ کانفرنس حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں۔ بڑا اپہیول ہمارے پروفیشن میں ہوا کہ جی حالات خراب ہیں، ہم کانفرنس نہیں کریں گے، اور میں نے ضد کر کے لڑ کر انسسٹ کیا کہ نہیں، حالات خراب ہوں یا نہ ہوں ہم کانفرنس کریں گے، اینڈ اٹ واز اے ویری سکسیزفل کانفرنس۔ تو آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ جو کانفرنس ایگزیبیشن انڈسٹری ہے بڑی اہم انڈسٹری ہے، اپنے آپ کو خود بھی پروموٹ کر رہی ہے، اور بڑے دنیا میں کانفرنسز کے لیے آپ دونوں کام کرتے ہیں، دنیا میں کانفرنسز کے لیے پاکستانیوں کو وہاں بھیجتے ہیں اور پاکستان کی کانفرنسز کے لیے دونوں کو لاتے ہیں باہر سے۔ پاکستان کے حالات کسی وجہ سے مخدوش تھے، تو مخدوش حالات کے دوران اس بات کا امکان تھا کہ لوگ پاکستان نہیں آتے تھے، تو لہٰذا لوگ جو انڈسٹریل میٹنگز کرتے تھے اور پارٹنرشپس کرتے تھے اور سامان بیچتے تھے تو وہ دبئی وغیرہ میں ملتے تھے۔ مگر اللہ کا فضل ہے پاکستان کے اندر حالات اتنے بہتر ضرور ہیں کہ امن ہے، اور امن کے حوالے سے لوگ آ سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ معیشت ہماری اس وقت ٹائٹ ہے، اور ان کی وجوہات بھی بہت ساری ہیں، میں ان پر جاؤں گا نہیں، مگر چیدہ باتوں کا آپ سے ضرور ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ یو آر پارٹنرز ان لیونگ ہیئر، اینڈ وین یو آر پارٹنرز ان لیونگ ہیئر تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کہاں تک ملے گا۔ صرف میں اپنے آپ تک اور اپنے حالات تک اپنے آپ کو محدود رکھوں تو میں نے بھی اپنی پروفیشن میں بڑی ترقی کی، مگر ایک آدمی ترقی کرتا جائے اور باقی اگر اس کی تصویر کھینچی جائے تو ایسے حالات کے اندر کھینچی جائے جس کے اندر باقی بیک گراؤنڈ کے اندر غربت اور مفلسی ہو، اور ایک آدمی یا ایک ادارہ
یہ کچھ لوگ ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں تو یہ ضرور ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام کے اندر جب ایک آدمی اور ایک آرگنائزیشن ترقی کرے گا تو دوسروں کو بھی لائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر میں آپ سے عرض کروں کہ جب میں امریکہ میں تھا تو مجھے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ زندگی میں آدمی وہاں 5 گھر بناتا ہے، ایک گھر پہلا کرائے پر لیتا ہے اپارٹمنٹ، پھر اپارٹمنٹ خریدتا ہے، جب تک وہ کچھ کرنے لگتا ہے تو بینک سے لون بھی مل جاتا ہے اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے، اس کے بعد ایک گھر لیتا ہے، اس کے بعد بڑا گھر لیتا ہے، اور اس کے بعد اولڈ پیپلز ہوم میں چلا جاتا ہے۔ تو وہاں کا انداز ان 5 گھروں پر محدود ہے۔ میں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ذرا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ آپ تو ماشاءاللہ اسپیشلسٹ ہیں گھر بنانے کے اعتبار سے، مگر آپ ہی لوگوں سے میں کہتا یہ ہوں کہ میں اس وقت یہ موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ اسپیشلسٹ ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ آخرت کے گھر کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے۔ باقیوں کو میں اتنی آسانی سے نہیں کہہ سکتا، ایک ڈینٹسٹ کو میں کیا کہوں گا، وہ اسپیشلسٹ آخرت کے گھر کا تو نہیں ہے، مگر آپ لوگ تو اسپیشلسٹ ہیں یہاں کے گھر کے، تو لہٰذا وہاں کی بھی تیاری کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی بڑے پلاٹ جمع کرتے ہیں ہم، مگر ایک پلاٹ ہماری قسمت کا پکا ہے نا، اس پلاٹ کی بھی جو 6 فٹ کا پلاٹ ہوگا ہے نا، اس کی بھی فکر کریں۔ وائی آئی ایم سیئنگ دس؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں ذمہ داری تو ایلیٹ کی ہے نا، اور ایلیٹ آپ جیسے لوگوں کے علاوہ کس کو میں ایلیٹ سمجھوں گا؟ جو پڑھا لکھا ہے، جو معاشرے میں گنجائش پیدا کی ہوئی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنی زندگی کار خیر کے لیے وقف کر دیں، اٹ ریکوائرز اے ڈفرینٹ پرسنالٹی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وانٹ ٹو کہ بیلنس رکھیں معاشرے کے اندر۔ اپنی ذمہ داریوں کو میں نہیں محسوس کروں گا اور آپ نہیں محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا؟ اور اس سے اچھا بہتر موقع کیا ہے کہ ذمہ داریوں کا احساس دلاؤں، کیونکہ آپ نے مجھے یہاں بھیجا اسی لیے ہے، میں بزنس کو بھی پروموٹ کروں بٹ سوشل سروس کو بھی پروموٹ کروں۔ جس ملک کے اندر ضرورت ہو سوشل سروس کی تو وہ ایک مکمل انسان پیدا کرتا ہے۔ چرچ کوشش کرتا تھا ہمیشہ، سیلویشن آرمی سب کچھ، چرچ بھی کوشش کرتا تھا۔ یہ وہ ادارے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر اور خدا خوفی کی بنیاد پر وہ سوشل پریشرز کو ریلیف کرنے کے لیے، تو اسلام سے بہتر تو کوئی ادارہ بھی نہیں نا سوشل پریشرز کو ریلیف کرنے کے لیے، کہ غریب کی فکر کرو، 40 گھر کی فکر کرو، کھانے کی فکر کرو، مشکلات کی فکر کرو، اور آپ سب لوگ ماشاءاللہ مخیر لوگ ہیں، اینڈ آئی نو کہ یو کنٹریبیوٹ، بٹ I am asking for a comprehensive contribution. This is not in money only. بالکل یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کار خیر صرف پیسے میں کرو، نہیں ہے نا۔ اٹس دا فیکٹ کہ ساری سوسائٹی کو اٹھانے کے اعتبار سے آپ کانشیس کنٹریبیوشن کریں، جس کے اندر مثال کے طور پر ایک چیز مجھے یہاں پر نظر آئی جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں ان چند خواتین کو جو یہاں موجود ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، نمبر 1، اور وہ جو اکثریت مردوں کی ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں کی خواتین ہیں کہاں؟ جینوئن سوال ہے نا۔ یعنی یہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے والدین اس کام میں تھے اور وہ اپنی اولاد کو پروموٹ کر رہے ہیں، مگر اولادوں میں بیٹیاں اور بہویں بھی تو ہیں نا، صرف لڑکے ہی تو نہیں ہیں۔ یہ کیسا معاشرہ ہے جس کے اندر ہم اتنے آئسولیٹڈ کام کر لیتے ہیں؟ اور یہ مذہب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن، آئی سے اٹ سو آفٹن، چیمبرز کو میں بڑے شوق سے یہ نصیحت ہر مرتبہ کرتا ہوں کہ عورتیں مجھے نظر ہی نہیں آ رہی۔ سب سے سیف ماحول آپ کے اپنے بزنس کا ماحول ہے۔ ویئر آر یور وومن؟ یور چلڈرن، یور سنز آر دیر، بٹ عورتیں کہاں ہیں؟ ان کو کیا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا بزنس، گھر نکالا نہیں بزنس نکالا کیا ہوا ہے، اور یہی کیفیت، اور یہ کلچرل ہے۔ قائد اعظم کہتے کہتے رخصت ہوئے کہ عورتوں کے بغیر معاشرہ کامیاب نہیں ہوگا۔ عورتوں کے اندر یہ ملک، جو یہ دیش جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے عورتوں کے حقوق دیے تھے 1400-1500 سال پہلے، جب دنیا کے اندر عورت کی وراثت اور مقام نہیں تھا۔ دس از 145th ان جینڈر پیرٹی۔ کس کو کہوں گا بتاؤ مجھے، کوئی اور ماحول بتا دیں کہ آپ کے سامنے نہیں کہوں تو کسی اور ماحول میں کہوں، آپ ہی کو کہہ سکتا ہوں۔ لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ ٹائم اراؤنڈ
We should see more representation of women. That is your duty. That is your Islamic duty. That is your constitutional duty. یہ ملک جب ہی ترقی کرے گا. تو جو میں آپ سے سوشل پارٹیسپیشن کی کرتا ہوں یہ وہ کہہ رہا ہوں. ممکن ہے کچھ لوگ محسوس کریں کہ ہراسمنٹ ہوتا ہے, عورتوں کو ہم ادھر نہیں کام کرنے دیں گے. آپ کے دفتر کے اندر تو یو آر دا پروٹیکٹر, فار ایگزامپل کہ ہراسمنٹ نہ ہو. تو دا بیسٹ آرگومنٹ آئی کین میک. دوسری بات, حکومت پاکستان نے اور پچھلی گورنمنٹ نے بھی اور یہ گورنمنٹ بھی میرے خیال سے ہاؤسنگ سیکٹر کو پروموٹ بھی کر رہی ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جب سارے ادارے ساتھ نہیں چلتے, اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ فور کلوجر لا کئی 2-3 سال عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو 2-3 سال لگے کہ کورٹس میں پھنسا ہوا تھا وہاں سے نکلتے ہوئے, کیونکہ فور کلوجر کے بغیر بینکنگ انڈسٹری کا پیسہ ہاؤسنگ میں نہیں آ سکتا. کیونکہ اگر کوئی آدمی لون لے کر بنائے تو پھر قرض ادا نہ کرے تو پھر فور کلوجر کے بغیر تو کوئی قرض دے گا بھی نہیں نا. تو اس کو ہی 2-3 سال لگ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کا پرابلم یہ ہے جس کو آپ لوگ مدد بھی کریں گے, کوشش بھی کریں گے, از پور ڈیسیشن میکنگ اینڈ ڈیلیڈ ڈیسیشن میکنگ. 2-2 سال کا اگر 3-3 سال کا اگر ڈیلے ہو جائے ڈیسیشن میکنگ میں تو اربوں کا نقصان ہو گیا. بٹ ویدر دا انسٹیٹیوشنز آر کانشیس آف دیٹ. آپ یہ دیکھیں کہ ریکو ڈگ مثال کے طور پر, بہت بڑی مثال دے رہا ہوں, ریکو ڈگ 1 پیسہ ہمیں ملا نہیں, جرمانہ ہمیں ہو گیا. کمال کی بات ہے. واٹ بیڈ ڈیسیشن میکنگ. 1 پیسہ نہیں ملا, $6 ارب کا جرمانہ ہو گیا, 7 ارب کا, جتنے کا بھی. پاکستان اسٹیل جس کو نیشنلائز ہونا چاہیے, جس کو پبلس یعنی پرائیویٹائز ہونا چاہیے تھا, اس کو روک دیا. اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے جیسے فورکلوجر لا آیا تو بینکنگ سیکٹر نے ہاؤسنگ انڈسٹری کے اندر کام کیا, دیٹ از امپورٹنٹ. اچھا, اب میں بھی جانتا ہوں ایک نقصان ہاؤسنگ کا یہ ہوا کہ ایگریکلچر لینڈ پر انکروچ کر رہا ہے. تو حکومت نے اچھے فیصلے کیے. ایک اچھا فیصلہ یہ کیا کہ ورٹیکل جاؤ تاکہ لینڈ پریزرو ہو. ایگریکلچر کے اندر یو نیڈ لینڈ. اچھا, ایک اور ٹینڈنسی بنی کہ جی یو ڈونٹ پرووائڈ یوٹیلیٹیز اینڈ میک ہاؤسنگ. اور میں بڑی اسٹیبلشڈ آرگنائزیشنز میکنگ ہاؤسنگ, انہوں نے ایسے سیکٹرز بڑے بنا دیے جہاں نہ پانی ہے, ٹینکر سے پانی جاتا ہے, ہر اعتبار سے سیویج جو ہے وہ سمندر میں پھینک رہے ہیں ہم, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. کنٹریز بیکم کانشیس آف دیٹ. آپ کو بھی کانشیس ہونا چاہیے. میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں 20 سال پرانی 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں انڈیا کی. میں اپنے رشتہ دار کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا, میرا کزن تھا مرحوم, تو وہ اس نے کہا کہ جی میں گھر بنا رہا ہوں تو مجھے ایک دہلی میں کنواں بنانا ہے جس کے اندر جو رین واٹر ہے وہ اس کنویں میں جائے گا. اچھا, چاہے میں اس کو سیلویج کر یوز کروں یا اس کو پورس چھوڑ دوں کہ زمین کے اندر جائے, کیونکہ سڑکوں کے ذریعے جو دریا میں جاتا ہے تو ایکویفر بھی چارج نہیں ہوتا. بٹ دیٹ واز کمپلسری 20 years ago, 25 years ago in India, in Delhi. If you go to France today in Paris, چھتوں کی کمپلشن یہ ہے کہ یا تو کوئی ویجیٹیبلز اگاؤ یا سولرائز کرو. کوئی نیو کنسٹرکشن ان پیرس کین ناٹ ٹیک پلیس وداؤٹ بیوٹیفائنگ دا روف. آپ نے کبھی سنا ہو سیلوادور گاؤدی کا نام, ان بارسلونا. اس نے, اگر آپ بارسلونا جائیں تو ضرور دیکھیے, اس نے اوپر سے کسی اونچی بلڈنگ سے دیکھا کہ چھتیں تو بالکل ویران ہیں, تو اس نے چھتیں آرکیٹیکچرلی خوبصورت بنائی تاکہ کم سے کم خوبصورتی نظر تو آئے. تو یعنی سولرائز کریں یا گرین کریں, بٹ سم تھنگ از نیڈڈ. یہ جو آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ انکلوسیونیس ہو اور انوائرمنٹلی آپ اس کے ساتھ چلیں. تو لہٰذا جو بلڈرز اینڈ سیلرز ہیں اس بات کا خیال رکھیں. آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ انوائرمنٹ کو ایک پارٹ آف ہاؤسنگ ضرور بنائیں. نہیں ہے, اور یہ دیکھیے کہ آپ کیا ایڈ کر سکتے ہیں انوائرمنٹ فرینڈلی ہاؤسنگ کے اعتبار سے, تاکہ ٹیمپریچر کے اعتبار سے کنٹرول ملے آپ کو. سیونگ آف الیکٹریسٹی کس طرح سے ہو سکتی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں. ہاؤ ڈو یو ہینڈل یور ویسٹ واٹر فار ایگزامپل, ہاؤ ڈو یو ہینڈل کلین واٹر فار ایگزامپل.
ٹھیک ہے نا, کہ کون سا, مثال کے طور پر کچھ واٹر آپ ریسائکل کرنے کے قابل اگر نہیں بھی ہیں تو اپنے لانس کو آپ اس کو اریگیٹ کرنے کے اعتبار سے استعمال کریں. پھر یہ بھی پلان کریں, اور یقیناً آپ کے گروپس کے اندر ایسے گروپس بھی ہوں گے جو مڈل کلاس ہاؤسنگ کو دیکھ رہے ہوں. دیٹ از اے ویری سیریس نیڈ آف سوسائٹی. بٹ آف کورس the government has to participate in some manner in poor class housing. یہ بہت ضروری ہے گورنمنٹ کی کیونکہ سب سے مہنگی چیز دنیا میں زمین ہے, اور وہ انسان کو زمین کی اتنی بھوک ہے کہ جب تک وہ خود زمین میں نہیں جاتا وہ بس ایکیومولیٹ زمین ہی کرتا ہے, چاہے جہاں کا بھی ہو نا, جتنے پلاٹ خریدتے جائیں. مطلب پاکستان کے اندر تو خاص طور پر جو ایکسیس انکم ہے اس کو وہ زمین کے اندر ہی انویسٹ کر دیتا ہے. The other forms of investment are missing, and as we encourage other forms of investment تو معیشت کا پہیہ بھی چلے. Of course the building sector, اور building sector employment بہت دیتا ہے. یعنی شیر شاہ سوری نے جب سڑکیں بنائی انڈیا میں تو کہا ہی جاتا ہے کہ وہ انڈیا کا سب سے زیادہ پراسپرس زمانہ تھا, کہ جو ریاست کا یا بادشاہ کا پیسہ تھا, اس کی جو ٹریجری تھی اس نے سرکولیشن آف منی کے اعتبار سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو انویسٹ کیا اس سے ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پلانڈ گروتھ اور کچی آبادیوں کا تصور بھی کریں ہونا چاہیے بائی لا. اتنی میں نے کوشش کی, مجھے اب 4 اور کم سے کم 10 سال ہو گئے اس بات کی کوشش کرتے کرتے کہ کچی آبادی کو کیسے ہینڈل کریں. میں نے پچھلی حکومت کے اندر یہ کراچی کے اندر جو ایریا ہے نا پاکستان کوارٹرز, اس حوالے سے بھی پروپوزل دیے کہ بھائی اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو اپارٹمنٹ پرامس کرو اور کسی خالی جگہ پر بناؤ, اور پھر اس جگہ کو سارے کو ڈیولپ کر لو. جتنے آباد ہیں ان کو ورٹیکل ہاؤسنگ میں لے جا سکتے ہو. ہجرت کالونی سے میں الیکٹ ہوا تھا, وہاں پر یہ پروپوزل دیتا رہا. وہاں اس وقت گلیاں ایسی ہیں کہ اگر آپ دونوں ہاتھ یوں کریں تو دیواروں کو ٹکرائیں گے اور راستہ گاڑی نہیں جا سکتی اندر. تو ایسی جگہوں پر یو کین گو انٹو ورٹیکل ہاؤسنگ. ان سب لوگوں کے لیے فرسٹ کلاس ہاؤسنگ بھی بنے گی, زمین کی قیمت بھی ان کو مل جائے گی. اٹ کین بی ڈن. بٹ دا پرابلم از کہ دا لا شوڈ ناٹ ڈزنٹ سپورٹ اٹ. کیوں لا کیوں نہیں سپورٹ کرتا؟ کہ اگر کوئی پروجیکٹ بن جائے تو انڈیا نے اس کو اس طرح سے ہینڈل کیا وچ از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی پشڈ. انڈیا نے ایسے ہینڈل کیا, دوسرے کنٹریز نے, انڈونیشیا نے ایسے ہینڈل کیا کہ اگر کوئی پروجیکٹ گورنمنٹ یا کوئی اور بیچنا چاہے جس میں 70% رہنے والے سبسکرائب کر جائیں, اگری کریں, تو 30% جو رہ جاتے ہیں ان کی بلیک میلنگ نہیں ہو سکتی. دے کانٹ اسٹاپ دا پروجیکٹ. آپ سمجھے میری بات کو؟ تو ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ نے لوگوں کو آن بورڈ لیا تو کوئی کورٹ میں چلا گیا, اور پاکستان میں کورٹ میں جانے کا مطلب 20 سال وہاں لگ گئے. تو لہٰذا دیٹ از دی اونلی وے کہ پاکستان کوارٹرز کے اندر ابھی معاملہ رکا ہوا ہے کسی طرح سے. ان سب جگہوں پر جو کچی آبادی ہے, یہ بھی ہمارا کمال ہے کہ ہم لوگوں کو, غریبوں کو آباد ہونے دیتے ہیں. جو ہمارے بیچارے نوکر کہلاتے ہیں وہ کچی آبادیوں میں بڑھتے رہیں.